الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت والجلال کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی مناسبت سے اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا ہے، کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو توجہ سے سننے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، اور محرم الحرام سے اسلامی سال کی ابتدا اور شروعات ہوتی ہے. اس محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے، عظمت والا قرار دیا ہے. جو 4 مہینے عظمت والے بتائے گئے ہیں قرآن کریم کے اندر، تو یہ عظمت والے کب سے ہیں؟ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی، جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا بنایا، اس وقت سے لے کر ابھی تک یہ مہینے عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قرآن کریم کے اندر مہینوں کی تعداد 12 ہے. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، بنایا تھا، یعنی اس دنیا کو پیدا کیا تھا، اس دنیا کو بنایا تھا، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں، اور ان میں بھی محترم مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا بھی ہے. اور خاص طور سے اس مہینے کی 10 تاریخ، جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، یعنی 10 محرم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی فضیلت کا حامل ہے. آج ہمارے اندر جو کچھ باتیں مشہور ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ صرف کسی کی شہادت کی وجہ سے محترم ہے، شہادت کی وجہ سے عظمت والا ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو شروع ہی سے، جب سے یہ دنیا پیدا کی گئی ہے، تب سے یہ عظمت والا ہے اور محترم ہے، عزت والا ہے، تقدس والا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کی شہادت کی وجہ سے یہ محترم ہے، کسی کی شہادت کی وجہ سے اس کو یہ مرتبہ حاصل ہے. ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا، اس وقت سے لے کر 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے. ان مہینوں میں ایک محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے میں ایک دن عاشورہ کا دن ہے. اور عاشورہ کا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے محترم ہے، عزت والا ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے یہ عزت والا سمجھا جاتا تھا، محترم سمجھا جاتا تھا، عظیم اور فضیلت والا سمجھا جاتا تھا. یہ کسی کی شہادت کی وجہ سے فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوئی ہے. 10ویں محرم جو ہے عاشورہ کا دن ہے، جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. یہ شہادت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے تقریباً 55 سال کے بعد ہوئی ہے. تقریباً 55 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے. تو فضیلت اس مہینے کی بھی اور اس دن کی بھی شروع سے چلی آ رہی. یہ کسی کی شہادت کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے. اس مہینے کے اندر اور بھی کچھ غلط فہمیاں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ عاشورہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تھا. اس کی بھی کوئی اصل موجود نہیں ہے. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ایک آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا.
تو وہ آگ گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی، تو وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا، اس کی بھی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن ہی قیامت واقع ہوگی، یہ بہت مشہور ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت جمعے کے دن واقع ہوگی، لیکن عاشورہ کے دن آئے گی، اس کی کوئی اصل بنیاد موجود نہیں ہے۔ ہاں احادیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن قیامت واقع ہوگی۔ ہاں ایک واقعہ ہے جس کا عاشورہ سے تعلق ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے، دیکھا کہ پانی بھرا ہوا ہے، راستہ بند ہے اور پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر ہے، اب جائیں تو کدھر جائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی پر ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پانی پر ماری تو 12 راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے اور آپ کا لشکر وہاں سے پار ہو گئے، دریا پار ہو گئے، نکل گئے۔ جب پیچھے سے فرعون اور لشکر نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، چلو ہم بھی پار ہو جاتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں ان سے، وہ آیا، اس نے دیکھے راستے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا، اس کے اندر چلا گیا۔ جب بیچوں بیچ میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ پانی مل جائے آپس میں، چنانچہ پانی مل گیا، راستے بند ہو گئے اور اسی کے اندر وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ تو یہ عاشورہ کا دن تھا، اس کا تعلق عاشورہ سے ہے۔ باقی اور جو روایتیں ہیں، باقی جو ہم سنتے رہتے ہیں، ان کا عاشورہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے اور یہ جو دن ہے بہت ہی بابرکت دن ہے، یہ بہت ہی مقدس ہے اور فضیلت والا ہے۔ اس کا تقدس کا تقاضا یہ ہے، اس کی فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دن وہ کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو 10 محرم جب آئے تو ہم کیا کریں؟ روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کی وفات سے پہلے جب عاشورہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو اس روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہ عبادت کے اندر تھوڑی سی مشابہت ہو گئی ہے، یعنی ان جیسا عمل ہو گیا ہے۔ تو اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا۔ لیکن اگلا سال جب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، آپ دنیا سے جا چکے تھے۔ کیونکہ آپ یہ بات ارشاد فرما چکے تھے، اس لیے صحابہ کرام نے اس بات کا اہتمام کیا کہ وہ 10ویں روزے کے ساتھ ایک روزہ ملاتے تھے، یا تو 9 کا یا 11 کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، بہتر یہ ہے کہ 10 کے ساتھ میں 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیں۔ اگر 9 تاریخ کا نہیں رکھا ہے تو 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، زندگی سے یہ بات ثابت ہے۔ اچھا، اس حدیث شریف میں ایک اور نقطے کی بات ہے، ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فرمایا کہ ان کی مشابہت سے ہمیں بچنا ہے، یہودیوں کی مشابہت سے بچنا ہے۔ اور مشابہت کی قسمیں ہے، عبادت کے اندر مشابہت ہے، کسی دنیاوی کام میں مشابہت نہیں ہے، کسی غلط کام میں مشابہت نہیں ہے، کسی ناجائز کام میں مشابہت نہیں ہے۔ مشابہت نیک کام کے اندر ہے، نیکی کے اندر ہے۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہماری مشابہت ان سے ہو۔ اب ذرا غور کیجئے کہ نیکی کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہت پسند نہیں ہے، تو جو ناجائز کام ہے ان میں ہم دوسروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، ان میں ہم دوسروں کی نقالی کر رہے ہیں، جو دوسرے کر رہے ہیں وہی ہم بھی کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا، خالف المشرکون، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کی مخالفت کرو، ان جیسے کام نہ کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کا طریقہ اختیار کرتا ہے، ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان جیسا کام کرتا ہے، ان کی نقل کرتا ہے، تو اس کا شمار انہی میں ہوتا ہے، انہی میں سے اس کو مانا جائے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان ان کی نقل کر رہے ہیں، ان جیسے کام کر رہے ہیں، رہن سہن میں بھی، کھانے پینے میں بھی، وضاقتہ میں بھی، لباس میں بھی، پہناوے میں بھی، جسمانیت کے اندر بھی، اور کام و کاج کے اندر بھی انہی کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں، انہی کی نقالی کیے جا رہے ہیں۔ نقالی کرنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیجئے، نقالی کرنا ہے تو صحابہ کرام کی کریے، نقالی کرنا ہے تو اہل بیت کی کیجئے، نقالی کرنا ہے تو حضرت حسن اور حضرت حسین کی کیجئے۔ یہ ہے نقالی،
اس نے مشابہت اختیار کیجیے، لیکن آج مسلمان دوسروں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے حضرت حسین کے نام پر نہ جانے کیا کیا کیے جا رہے ہیں، اور دعویٰ ہے محبت کا کہ ہم محبت کر رہے ہیں۔ ارے محبت وہ قابل قبول ہے جو صحابہ کرام نے کر کے دکھائی ہے، محبت وہ قابل قبول ہے جو حضرت حسن حضرت حسین نے کی ہے، محبت وہ قابل قبول ہے جو اہل بیت نے کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ خواہشات کا نام دین نہیں ہے، اپنی مرضی سے کچھ کر لینے کا نام دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو ہمیں شریعت بتائے گی، دین وہ ہے جو ہمیں اسلام بتائے گا، دین وہ ہے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، دین وہ ہے جو آپ کے جانثار صحابہ کرام بتائیں گے، دین وہ ہے جو اہل بیت ہمیں کر کے دکھا گئے، دین وہ ہے جو حضرت حسن حضرت حسین ہم کو بتا کر اور دکھا کر چلے گئے۔ یہ دین ہے۔ ہم اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہی دین ہے۔ ان سے پوچھا جائے کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، ہمارے باپ دادا یہ کر رہے تھے اس لیے ہم کر رہے ہیں، چلا آ رہا ہے زمانوں سے اس لیے ہم کیے جا رہے ہیں۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن کریم کے اندر ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہے، نہ اہل بیت کی زندگیوں میں ہے، نہ حضرت حسین کی زندگی میں ہے۔ کسی کی زندگی میں وہ کام نہیں ہے، نہ تابعین کی زندگی میں، نہ تبع تابعین کی زندگی میں، نہ اولیاء اللہ کی زندگی میں، نہ بزرگان دین کی زندگی میں یہ کام ہے۔ لیکن ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا کر رہے تھے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اور کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کو مزہ آتا ہے یہ سب کرنے میں، ہمیں اچھا لگتا ہے یہ سب کرنے میں، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت حسین کے نام پہ جو آج کل خرافات ہو رہی ہے اور ہم اس کو دین کا نام دے رہے ہیں، ہم اس کو شریعت بتا رہے ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ محرم کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ جو آج کا دن ہے بڑا ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی مقدس دن ہے۔ اس دن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات تو یہ ثابت ہے کہ اس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ میں ایک روزہ ہمیں ملا لینا ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن ہم اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر اور دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ خرچ کریں، ان کو کچھ اچھی چیزیں کھلا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص چیز بنائی جائے، کوئی خاص چیز کا اہتمام کیا جائے، جیسے کہ آج کل لوگ کرتے ہیں کہ کھچڑا بن رہا ہے، حلیم بن رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، شربت بانٹے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں میں ہمیں کچھ وسعت کرنا ہے اور دنوں کے مقابلے میں۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمیں کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے بڑا المناک ہے، دردناک ہے، دل چھلنی ہو جاتا ہے جب اس کو سنا جائے، دل غم سے بھر آتا ہے جب اس کو سنا جائے۔ لیکن غم ایک الگ چیز ہے اور غم منانا ایک الگ چیز ہے۔ اسلام نے غم منانے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم نوحہ کریں، ہم اپنے آپ کو پیٹیں، ہم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں، اس کی اجازت اسلام ہمیں نہیں دیتا۔ ہاں، غم ضرور ہوتا ہے، یہ فطری ہے کہ نواسہ رسول ایک عظیم شخصیت، اس کو 10 محرم الحرام کو شہید کر دیا گیا، ظالموں نے شہید کر دیا، لیکن ماتم منانے کی اجازت نہیں ہے، نوحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، رونے اور چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو نوحہ میں اور سوگ میں اور غم میں اپنے آپ کی پٹائی کریں، اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں، اپنا گریبان چاک کریں، اپنے آپ کو تھپڑ ماریں، اپنے جسم کو تکلیف پہنچائیں، نوحہ کریں، مرثیہ کریں، ڈھول تماشے بجائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان چیزوں کو آپ ختم کرنے آئے تھے، ڈھول تاشوں کو ختم کرنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اور آج ہمارے نوجوان جو ہے ایک محرم جیسے شروع ہوتا ہے ڈھول تماشے میں لگ جاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو ان کی زندگی کو پڑھو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو ان جیسا ہمیں کارنامہ انجام دینے کی ضرورت ہے۔ وہ تو نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا، اور ہم مستی میں ہیں، مزے میں ہیں، شربت پی رہے ہیں، کھچڑا کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، نمازوں کا ہمیں پتہ نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں ہے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر ازواج مطہرات سے آپ کو محبت نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے آپ کو محبت نہیں ہے، اہل بیت سے آپ کو محبت نہیں ہے تو ایمان آپ کا مکمل اور کامل نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے محبت ہمارے لیے ایمان ہے۔
ازواج مطہرات سے محبت ہمارے لیے ایمان ہے، حضرت حسن حسین سے محبت ہمارے لیے ایمان ہے۔ آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ کا مقام بہت بلند، بہت اعلیٰ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ کن نوجوانوں کے؟ جو ڈھول تماشا بجاتے ہیں ان کے نہیں، ان کے سردار نہیں ہوں گے، جو ان کی زندگی پر چلنے والے ہوں گے، جو ان کے اسوے پہ چلنے والے ہوں گے، ان کے سردار ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا فی الدنیا، کہ حسن اور حسین میرے لیے ایسے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین میرے لیے ایسے ہیں جیسے کہ دنیا میں خوشبودار جو پھول ہوتے ہیں، پھول، خوشبودار پھول کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، سب کو پسند ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبودار پھولوں سے ان کو تشبیہ دی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قضاء حاجت کے لیے جا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر چادر ڈالے ہوئے تھے، اور چادر کے اندر دائیں طرف اور بائیں طرف کوئی تھا جس کو آپ اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے، لیکن چادر تھی اس لیے میں پہچان نہیں پایا کون ہے، میں چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کے اندر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی، فرمایا کہ میرے بیٹے ہیں، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو بھی ان دونوں سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما۔ یہ حضرت حسن اور حسین کا مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ان سے پیار کر رہے ہیں، ان سے محبت ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دیکھا کہ حسن اور حسین آ رہے ہیں، ابھی چھوٹے تھے، بچپنا ہے، آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، گر جا رہے ہیں پھر اٹھ رہے ہیں، گر جا رہے ہیں پھر اٹھ رہے ہیں، جیسے بچے ہوتے ہیں عام طور پر جب چلتے ہیں تو گر جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ حسن حسین آ رہے ہیں، گر رہے ہیں پھر اٹھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، آپ تشریف لے گئے، ان کو لے کر آئے، اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ مال اور اولاد آزمائش کی چیزیں ہیں، مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں نے اپنا خطبہ چھوڑا اور ان کو لے کر آیا، اپنے پاس بٹھایا، مجھ سے صبر نہیں ہوا کیونکہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو جاری رکھا۔ تو خطبے جیسی اہم ایک چیز، ایک اہم عمل، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کے لیے چھوڑ دیا تھا، اتنا پیار کرتے تھے۔ تو حضرت حسن حسین سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ہمیں حسن حسین سے محبت ہو، اہل بیت سے محبت ہو، صحابہ کرام سے محبت ہو، تو یہ محبت ایمان کا حصہ ہے، اور محبت جبھی مکمل سمجھی جائے گی جب ہم ان کی زندگیوں پر عمل کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہوں جو آج کل نوجوان کر رہے ہیں، ڈھول، تماشے، نوحہ، مرثیہ، اپنے چہرے کو مارنا، اپنے گریبان کو پھاڑنا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، ماتم کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹانے کے لیے آئے تھے۔ ارے جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیجئے، وہ ان کا مسلک ہے، ان کا مذہب ہے، ان کا دین ہے، لیکن ہم اہل سنت تو ان کاموں میں نہ جائیں، ان کے تعزیوں میں نہ شریک ہوں، ان کی مجلسوں میں نہ شریک ہوں۔ ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں فرمایا ہے کہ یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان میں اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو، وہیں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اپنے آپ پر ظلم کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں میں ملوث نہ ہو، رسومات، بدعات، خرافات میں اپنے آپ کو نہ ڈالو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو یہ جو مہینہ ہے بابرکت ہے، اور آج کا دن تو بہت ہی بابرکت ہے، اس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر کسی نے آج کا روزہ رکھا ہے، کل روزہ رکھا تھا، آج ہے روزہ، تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر صرف ایک روزہ رکھا ہے آج کا، تو اس کے ساتھ میں کل کا اور ملا لیں۔ اور یہ روزے فرض واجب نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے، یعنی اگر کوئی رکھ لے گا تو ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس سے جواب دہی اس کو نہیں دینا پڑے گی۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس روزے کی فضیلت الگ ہے، اور جو پورا مہینہ ہے اس کی فضیلت الگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کا اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھ لیتا ہے، کسی بھی دن رکھ لے،
30 رکھے یا کچھ کم رکھے، کتنے بھی رکھے، ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو ایک روزے کا ثواب جو ہے 30 روزوں کے برابر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خرافات سے، لغویات سے اور رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔